کل کے سبق میں بات یہاں تک ذکر ہو چکی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ ٹھہرایا اور حضرت بنیامین کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ حضرت بنیامین شاہی مہمان بنے۔ پھر بھائیوں کا آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روح سے، اس رشتے کی کیا اہمیت ہے، یہ کل کے درس کے اندر ذکر کیا جا چکا ہے۔ پھر بھائیوں میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، جس کی وجہ سے بھائیوں کی آپس میں محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ اسباب بھی آپ حضرات کی خدمت میں کل کے درس کے اندر ذکر کیے جا چکے ہیں۔ یہ جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک تدبیر اختیار فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس تدبیر کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت بنیامین نے حضرت یوسف کو بتایا ہوگا کہ مجھ پر بھی اس طریقے سے بھائی ظلم کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، میری طرف توجہ نہیں دیتے، میرا خیال نہیں کرتے۔ یہ ساری باتیں جو راز و نیاز کی ہیں وہ حضرت یوسف نے حضرت بنیامین کو بتائی، حضرت بنیامین نے حضرت یوسف کو بتائی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھنا کیوں چاہتے تھے اور کس طریقے سے رکھتے، یہ دو سوال ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرت بنیامین کو اپنے پاس اس لیے رکھنا چاہتے تھے کہ حضرت یوسف کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ کہیں بھائی جیسا کہ انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، ابھی سامان لے کر جانے کے بعد، غلہ لے کر جانے کے بعد اب یہ حضرت بنیامین کو کہیں قتل نہ کر دے۔ یہ شبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں تھا، کیونکہ یہ بات ہوا کرتی ہے کہ جب حضرت یوسف نے ان کو کہا تھا کہ بھائی کو لے کر آنا، ہم تمہیں غلہ دیں گے، تو وہ بھائی کو لے کر بھی آ گئے۔ اب حضرت یوسف نے ان کو غلہ بھی بالکل بھر کر دے دیا۔ کئی دن وہ شاہی مہمان رہے، مہمان نوازی کے بعد، اکرام کے بعد حضرت یوسف نے ان کو غلہ بھر کر دے دیا۔ اب حضرت یوسف کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ راستے کے اندر حضرت بنیامین کو قتل نہ کر ڈالیں، کیونکہ غلہ ملنے کا مطلب ان کا پورا ہو چکا ہے۔ وہ بھائی کو لے کر آئے تھے غلہ لینے کے لیے، حضرت یوسف نے ان کو غلہ دے دیا، ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو حضرت کے ذہن میں یہ بات تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے کے اندر اب ان کا مطلب تو پورا ہو گیا، تو راستے کے اندر حضرت بنیامین کو تکلیف نہ پہنچا دیں، تو اس لیے حضرت یوسف نے حضرت بنیامین کو رکھنے کا ارادہ فرمایا، اور یہ وجہ تھی کہ وہ حضرت بنیامین کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ اور یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ مطلب کو نکال کے پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو پھر تکالیف دے دی جاتی ہیں۔ یہ دنیا کے اندر ایسے واقعات پیش ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب حضرت بنیامین کو رکھنا تھا، اب وجہ کیا؟ اگر بغیر کسی وجہ کے حضرت یوسف حضرت بنیامین کو رکھتے تو ظاہر ہے مشہور ہو جاتا کہ مصر کا بادشاہ ظالم ہے، وہ مسافروں کو پکڑتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو عدل و انصاف تھا، اس عدل انصاف کے خلاف تھی یہ بات کہ بغیر کسی وجہ کے اگر حضرت بنیامین کو رکھتے تو حضرت یوسف پر کیا لگتا؟ الزام لگتا کہ یہ تو ظالم ہے، اس نے بغیر کسی وجہ کے مسافر کو رکھا ہوا ہے، مسافر کو پکڑ لیا ہے۔ تو حضرت یوسف جو ہیں کوئی ایسی تدبیر کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے حضرت بنیامین کو رکھنے کا جواز پیدا ہو جائے، اور حضرت بنیامین کو اگر آپ رکھ بھی لیتے تو بھائی بھی اڑ کر بیٹھ جاتے کہ وجہ کیا ہے، ہمارے بھائی کو کیوں تو نے پکڑا ہوا ہے، اس کو چھوڑا جائے، یا تو کوئی وجہ بیان کی جائے یا اس کو چھوڑا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے ایک تدبیر فرمائی۔ وہ تدبیر یہ ہے کہ جب سامان کے سارے بورے لد گئے اور سارے کے سارا سامان جو ہے وہ بند کر دیا گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے یا آپ ہی نے اپنا ایک پیالہ، یا پانی پینے والا پیالہ تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے جو بادشاہ جن پیالوں کے ذریعے پانی پیتے ہیں وہ قیمتی سامان ہوتا ہے، یا وہ پیالہ جس کے ذریعے سامان کو اس وقت ناپا جاتا تھا، ناپ کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ دودھ ہمارے ہاں جو ہے وہ ناپ کر دیا جاتا ہے، تو اس زمانے کے اندر یہ جو غلہ تھا وہ بھی ناپ کر دیا جاتا، تو وہ پیالہ تھا، یا تو وہ پیالہ تھا جس کے ذریعے غلے کو ناپے جاتا، یا وہ پیالہ تھا جس کے ذریعے بادشاہ کیا کرتے، اس پانی کو پیا کرتے تھے۔
حضرت یوسف کے حکم سے یا حضرت یوسف نے اس کو جو پیالہ تھا وہ حضرت بنیامین کے سامان میں رکھ دیا. اس کو کہا جاتا ہے شریعت کے اندر توریہ. بات سمجھیں, توریہ کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ کہنے والے کا مطلب کچھ اور ہو اور سننے والا اس بات کا مطلب اور لیں. اس کو توریہ کہا جاتا ہے. وہ صراحتاً جھوٹ نہیں ہوتا. شریعت کے اندر اس کی گنجائش آئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ قرآن مجید میں پڑھیں کہ جب قوم کا ایک میلہ تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس قوم آئی اور آ کر کہنے لگی کہ چلو آج ہمارا میلہ ہے تو لہٰذا تم بھی ہمارے ساتھ چل. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا اور فرمایا انی سقیم, میں تو بیمار ہوں. کیا ارشاد فرمایا؟ میں تو بیمار ہوں. اب حضرت کا جو ارادہ تھا, بیمار کا مطلب بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو ظاہری بیماری, آدمی کا جسم بیمار ہو گیا, اور ایک ہوتی ہے روحانی بیماری کہ دل کے اندر تکلیف پیدا ہو گئی, لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں, حضرت اس کی وجہ سے پریشان ہیں, اس کو بھی بیماری کہا جاتا ہے. اب قوم نے سمجھا کہ یہ ستاروں, کیونکہ وہ ستاروں کو بھی پوجنے والی تھی, انہوں نے سمجھا کہ شاید کہ ستاروں سے انہوں نے فال نکالا اور یہ جسمانی طور پہ بیمار ہیں, اور حضرت کے کہنے کا مطلب یہ تھا میں روحانی طور پر بیمار ہوں. اسے توریہ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک اور واقعہ ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے کے اندر ایک ظالم بادشاہ تھا. تو حضرت کی بیوی حضرت سارہ بھی آپ کے ساتھ تھی. تو راستے کے اندر وہ جو ظالم بادشاہ تھا نا, وہ مسافروں کو پکڑتا اور جو ان کے ساتھ عورتیں ہوا کرتی تھیں, مستورات ہوا کرتی تھیں, ان کو پریشان کرتا, اور اگر ان کی بہن ہوتی تو پھر اس کو چھوڑ دیتا, اس کو پریشان نہ کرتا. تو بادشاہ نے حضرت کو پکڑا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اور پوچھا کہ یہ کون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے. اب بہن کے دو مطلب ہیں, ایک بہن تو حقیقی بہن ہے, اب حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی حقیقی بہن تو تھی نہیں, اور دوسرا بہن کا مطلب یہ ہے کہ ایمانی طور پہ بہن ہے کہ میرا اور اس کا دین ایک ہے, لہٰذا اعتبار سے جو ہے ہم آپس کے, جیسے ہم کہتے ہیں میرا تیرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, یعنی ہم مسلمان سب بھائی ہیں, ایک دین کے اعتبار سے, ایک کلمے کے اعتبار سے بھائی ہیں. تو حضرت نے کیا فرمایا, یہ میری بہن ہے. تو بادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا. اب کہنے والے کا مقصد اور تھا اور سننے والے نے مطلب اور لیا. اسے کہا جاتا ہے توریہ. ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی یہ توریہ ملتا ہے. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے, تو جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو مشرکین مکہ نے اعلان کر دیا کہ جو حضرت ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس لے کر آئے گا, چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو, اس کو 100 اونٹ ملیں گے. یہ انعام بھی رکھ دیا. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. پہلے زمانہ کے اندر راستے یہ ایسے نہیں ہوا کرتے تھے جیسے آج کل کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ ہے, موبائل ہے, اس پہ لگاؤ تو آدمی اگلے کے گھر پہنچ جاتا ہے. پہلے زمانے میں راستوں کی رہنمائی کے لیے لوگ ایک رہنما بھی رکھا کرتے تھے, تو جو ان کو راستہ بتلاتا. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انعام رکھ دیا گیا. ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کی رات. تو آگے سے ایک آدمی ملا. اب وہ حضرت ابوبکر کو پہچانتا تھا, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا. اس نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کون ہے. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کہہ دیتے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اللہ کے نبی ہیں, تو ظاہر ہے جان کو خطرہ تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, ہوا رجل یہدینی السبیل, یہ ایک ایسا مرد ہے جو مجھے راستے کی ہدایت دیتا ہے, مجھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے, میرے راستہ مجھے دکھاتا ہے. اب کہنے والے کے دو مطلب ہیں اس بات کے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے, اللہ کی طرف جو ملنے کا راستہ ہے وہ دکھاتا ہے, اور دوسرا مطلب یہ ہے جو کیا ہے بھائی, جو دنیا کے راستے ہیں وہ دکھاتا ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب اور تھا اور سمجھنے والے کا مقصد اور تھا. اس کو کیا کہا جاتا ہے, توریہ کہا جاتا ہے, اور شریعت کے اندر اس کی گنجائش ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پیالہ رکھ دیا. پیالہ رکھنے کے بعد جب وہ سامان لے کر گئے تو پیچھے سے جو پیالے جو وہاں پہ جو عامل تھے, کام کرنے والے تھے, جو نگران تھے, انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا پیالہ نہیں ہے. جب بادشاہ کا پیالہ نہیں ہے تو انہوں نے پیچھے سے جا کر کہا کہ اے قافلے والو, بادشاہ کا پیالہ جو ہے وہ گم ہو چکا ہے, اے چوری کرنے والو تم تو چور ہو. یہ اعلان کیا گیا.
اب یہ بھی اعلان کیا گیا تو کس اعتبار سے کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو ان کو چور کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم وہ چور ہو جنہوں نے تو اپنے والد سے اس کا ایک بچہ چرایا ہے۔ حضرت یوسف کے کہنے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ حضرت یوسف کو انہوں نے اپنے والد سے چرایا تھا جھوٹ بول کر، پھر کنویں میں ڈالا، پھر سارا معاملات آپ سن کے آئے ہیں، واقعہ سن کے آئے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے جب ان کو چور کہا تو چور کہنے کا مطلب کیا تھا کہ تم وہی چور ہو جنہوں نے والد سے اپنے بیٹے کو چرایا۔ اور سننے والوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں کیا ہے بھائی، اس وقت کے جو اس معاملات ہیں اور پیالے کو گم کرنے کی وجہ سے ہمیں کیا کہا گیا ہے بھائی، چور کہا گیا ہے۔ تو کہنے والے کا مقصد اور تھا اور سمجھنے والوں نے کچھ اور سمجھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا ہے بھائی، توریہ ہے۔ بہرحال یہ بات آپ یاد رکھیں کہ حضرت یوسف نے حضرت بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرانا تھا۔ کیوں؟ خطرہ تھا کہ ان کا مطلب پورا ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو راستے کے اندر کیا کر دے، نقصان پہنچا دے۔ پھر بغیر کسی وجہ کے رکھ نہیں سکتے تھے، اپنی ذات پہ الزام آتا کہ بادشاہ ظالم ہے ہیں، اور وہ بھائی بھی اڑ کے بیٹھ جاتے، جب ہمارے بھائی کا قصور ہی نہیں ہے تو اس کو بھیج۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی تدبیر اختیار کرنی تھی، اور یہ تدبیر ساری اللہ کی طرف سے ہوئی۔ کل کے درس کے اندر آپ سنیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی حضرت یوسف کو یہ تدبیر بتائی تھی۔ تو اب کسی قسم کا اعتراض نبی پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی عالم دین کی مجلس میں نہیں بیٹھتے اور سوشل میڈیا پہ سننے کے بعد وہ پھر اس قسم کی آیات کو لے کر وہ انبیاء پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت یوسف نے یہ کہہ دیا، حضرت آدم نے نعوذ باللہ فلاں غلطی کر لی، حضرت یونس سے نعوذ باللہ فلاں یہ باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے میں نے کوشش کی ہے آپ حضرات کو بات سمجھانے کی کہ حضرت یوسف کے کہنے کا مقصد اور تھا اور سمجھنے والے اور سننے والوں کا مقصد اور تھا، اور رکھنا کیوں چاہتے تھے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب کی ضرورت تو تھی، اور یہ سبب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کر دیا تھا بھائی، بتا دیا تھا۔ تو آپ ترجمہ دیکھتے جائیے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ارشاد فرمایا فلما جہزہم بجہازہم، جس وقت یوسف نے تیار کیا ان کے لیے سامان، جعل السقایۃ، تو رکھ دیا ایک پیالہ، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں۔ سقایا، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، پیالہ۔ پانی پینے والا پیالہ تھا یا وہ ناپنے والا پیالہ تھا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، پیالہ بہرحال رکھا گیا۔ آگے فرمایا ثم اذن مؤذن، پھر آواز دی آواز دینے والے نے۔ اب یہاں پہ مؤذن کا لفظ آ گیا۔ مؤذن کس کو کہتے ہیں؟ جو اعلان کرنے والا ہو۔ اور قرآن جو ہم نمازوں کے لیے جو اذان دیتے ہیں، یہ بھی نماز کا ایک اعلان ہے، لوگوں کو اطلاع ہوتی ہے بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ ایک اعلان ہے، اس لیے اذان دینے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مؤذن۔ اور شرعی اصطلاح کے اندر مؤذن اسی کو کہتے ہیں جو اذان دے، کیونکہ وہ مخصوص الفاظ جو ہیں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تصدیق فرمائی تھی کہ جب نماز کا مشورہ ہوا نا کہ جماعت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیسے کیا جائے، تو ایک کہنے لگا کوئی لکڑی پہ لکڑی بجائی جائے، کسی کا مشورہ تھا آگ جلانے کا، اور کسی کا مشورہ تھا وہ ناقوس بجانے کا۔ تو ایک صحابی نے خواب میں دیکھا تھا ان کلمات کو، اللہ اکبر، ان کلمات کو دیکھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے حضرت عمر نے دیکھا، اور بعض روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن زید نے دیکھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں نے دیکھا ہو۔ صبح ہو کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی، اے اللہ کے نبی ہم نے یہ کلمات دیکھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ خواب تمہارا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا بلال کو بلا لو، اس کی جو آواز ہے وہ بلند ہے، اس کو یہ کلمات سکھاؤ، اور کہا کرے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو ان کلمات کے ساتھ اذان دینی ہے۔ تو مؤذن کا معنی کیا ہوتا ہے بھئی؟ اعلان کرنے والا۔ اور شرعی طور پہ کیا کہیں گے بھئی؟ جو نمازوں کے لیے اذان دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بھئی؟ مؤذن ہوتا ہے۔ اور اس کے بڑے فضائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کے لیے بھی دعا فرمائی ہے، مؤذنین کے لیے بھی دعا فرمائی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، پیارے نبی نے 1400 سال پہلے ان کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ جو ائمہ حضرات ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو مؤذنین ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ قیامت والے دن لمبی گردن والے وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، اذان دیتے ہیں۔ بہرحال اذان دینا بہت بڑی عبادت ہے، ہمیں اذان کو صحیح سیکھنا چاہیے، کسی اچھے قاری کے پاس وقت لگا کے، لہجہ بھی اچھے ہو، تلفظ بھی اچھے ہو، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو ارشاد فرمایا ثم اذن مؤذن، پھر آواز دی آواز دینے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک البتہ تم چور ہو۔ اعلان ہو گیا تم کیا ہو بھائی؟ چور ہو۔
قالو وہ کہنے لگے وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ اس حال میں کہ وہ متوجہ ہوئے آواز دینے والوں پر کیا چیز تم گم پاتے ہو. جب جا رہے تھے آواز آ گئی تم تو چور ہو. وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں بھائی کیا چیز گم ہو گئی, کس چیز کو تم نے گم پایا. قالو وہ کہنے لگے نفقد صواع الملک ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیمانہ. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِبْلُ بَعِيرٍ اور اس شخص کے لیے جو اس پیمانے کو لے کر آئے گا ایک اونٹ کا بوجھ ہے. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بادشاہ کا پیمانہ چوری ہو گیا, اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو چور کو پکڑ کے لائے گا نا تو ہم اس کو کہہ دیں گے ایک اونٹ جتنا بوجھ دیں گے. وہی نام بھی رکھ دیا کہ جو چور کو پکڑ لے گا نا اس کو ملے گا ایک اونٹ جتنا بوجھ. اور جو آواز لگانے والا تھا اس نے کہا کہ یوں نہ سمجھنا کہ بادشاہی حکومت کی باتیں ہیں, پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی, جیسے آج کل بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں حکومتی کام ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں ذمہ دار ہوں. ایسا نہیں ہے, جو بات کی ہے وہ پکی ہوگی. جو بھی چور پکڑا جائے گا اور چور کی رہنمائی کرے گا تو ہم اس کو ایک اونٹ جتنا کیا دیں گے بھائی, غلہ دیں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ قحط سالی کا زمانہ ہو, ہیں لوگ بھوک سے مر رہے ہوں, اور اس موقع پر ایک اونٹ جتنا بوجھ انسان کو غلہ مل جائے تو انسان کی کیا صورتحال ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے وہ آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی تھی, لوگ ویسے رات کو صبح کے لیے اٹھتے بھی نہیں تھے نماز کے لیے, تو ہم نے دیکھا ہے تہجد کے وقت بھی لوگ جا رہے ہوتے تھے آٹا لینے کے لیے. یہ حالات ہوا کرتے ہیں, مشکل وقت کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. آگے ارشاد فرمایا قالوا تاللہ وہ کہنے لگے. اب یہ دیکھو انہوں نے کہا کہ چوری جو ہے یہ تمام شریعتوں کے اندر مذموم رہی ہے, یہ بات یاد رکھیں. چوری ہر شریعت کے اندر اس کی سزا ہے, لیکن ہماری شریعت کے اندر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر جو چوری ہے نا اس کی سزا وہ ہاتھ کو کاٹنا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو چور ہے اس کو کیا کر دیا جائے بھائی, ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. مجھے آپ انصاف سے بتائیں کہ اگر کسی چور کا ایک مرتبہ ہاتھ کاٹ دیا جائے تو کیا کوئی چوری کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ وہ سب کے لیے نشان عبرت ہے. مصیبت مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ چور کو پکڑا جاتا ہے, پھر چور کے خیر خواہ بھی موجود ہوتے ہیں. کوشش بھی کی جائے نا, اگر کوئی جج سوچ ہی لے چلو اس کو سزا دے بھی دیں, لیکن اس کو کوئی سزا دلوانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا. الٹا اسی کی سفارشیں لگا کے اس چور کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے, جس کے نقصانات ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ گداگری عام ہے. میں کہتا ہوں صرف اسلامی ممالک کے اندر سب سے زیادہ گداگری اور چوری کا مسئلہ ہے. یہ چوری بھی اسلامی ممالک میں زیادہ ہوتی ہے اور گداگری بھی اسلامی ممالک کے اندر زیادہ ہوتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گداگری کرنا اتنا ہی جرم ہے جتنا کہ چوری کرنا اور قتل کرنا جرم ہے. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گداگری کو حرام قرار دیا. آپ نے فرمایا جو لوگوں سے مانگتا ہے نا, اور فرمایا کہ اس کے چہرے پہ کل قیامت والے دن گوشت ہی نہیں ہوگا, ہڈیاں ہی ہڈیاں کیا ہیں اس کی بھائی نظر آئیں گی. یہ پیشہ بالکل حرام ہے مانگنا, لیکن دین کے لیے نہیں بھائی. عام طور پہ جو گداگری ہے, آپ جہاں ملک پاکستان میں چلے جائیں, کہیں اڈے پہ اتر جائیں, کہیں سبزی لینے کے لیے آپ چلے جائیں, کہیں آپ فروٹ لینے کے لیے چلے جائیں, کہیں آپ ہوٹل پہ چلے جائیں, جو سب سے پہلے ہمارا استقبال ہوتا ہے وہ مانگنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. سب سے پہلے وہی ہمارا استقبال کرتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کچھ ہماری حکومتی پالیسیاں کمزور ہیں. یورپی ممالک جو ہیں انہوں نے غریبوں کے لیے جو علاج ہے وہ مفت رکھا ہوا ہے, اور جو اپاہج قسم کے لوگ ہیں جن کے بازو کٹ گئے, ٹانگ کٹ گئی, ان کے لیے انہوں نے پیسے مقرر کیے ہوئے ہیں, انہیں تنخواہیں ملتی ہیں. تو وہاں پہ یہ نظام ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں یہ نظام نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس طرف کیا ہیں بھائی چل پڑے ہیں. بہرحال گداگری اور چوری ہر شریعت کے اندر کیا رہی ہے بھائی, حرام رہی ہے. تو ارشاد فرمایا قالوا تاللہ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم, لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض البتہ تحقیق تم نے جان لیا کہ نہیں آئے ہم فساد کریں تاکہ زمین میں, وما کننا سارقین اور نہ ہم چور ہیں. نہ تو ہم فساد کرنے کے لیے آئے تھے اور نہ ہم کیا ہیں بھائی چور ہیں. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین انہوں نے کہا کیا بدلہ ہے اس شخص کا اگر تم جھوٹے ہو. اگر وہ تم ہی میں سے مل جائے تو پھر بتاؤ اس کی سزا کیا ہے, بدلہ کیا ہے. خود ہی ان سے پوچھ لیا کہ اگر تم نے چوری کیا ہے پیالہ تو بتاؤ, تو اگر پیالہ مل جائے تو پھر اس کی سزا کیا ہے, اس کا بدلہ کیا ہے. انہوں نے کہا قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ انہوں نے کہا اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ شخص کے پایا جائے وہ پیالہ اس کے سامان میں, فہو جزاؤہ وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے. جس کے سامان میں سے پیالہ مل جائے گا اس کو تم نے رکھ لینا ہے, بس یہی اس کا بدلہ ہے اور کوئی چیز نہیں.
جس کے سامان سے پیالہ ملے گا لہٰذا وہ غلام وہ تمہارے پاس رہے گا، وہی اس کا بدلہ ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم ظالموں کو۔ باقی پھر وہ سامان کی تلاشی لی گئی، پھر پیالہ حضرت کے پاس ملا، حضرت بنیامین کے پاس ملا، پھر وہ بھائی رونے لگ گئے، ہیلے بہانے کرنے لگ گئے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل ذکر کریں گے۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔